بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما اور ممبر کے پی اسمبلی فہیم احمد صاحب۔ بہت شکریہ فہیم احمد صاحب، آپ نے ٹائم نکالا۔ فہیم صاحب، آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 10 سال سے تقریباً، پچھلی دفعہ بھی آپ کے پی میں حکومت میں تھے، اس وقت بھی جو ہے پی ٹی آئی حکومت میں ہے، تو ان 10 سالوں میں آپ نے کیا کارکردگی کی ہے؟ ذرا کچھ بتائیں گے اپنی حکومت کی کارکردگی جو ہے ڈیفرنس ہے، کافی ڈیفرنس ہے۔ یا تو یا اس کو کہہ لے یہ جو انٹرنیشنل وبا ہے، یا اس وجہ سے ہے، یا پھر مجھے تو اس وجہ سے اس لیے لگ رہی ہے کہ پوری دنیا میں ریسیشن آیا ہوا ہے۔ تو کارکردگی پچھلے جو ہماری کے پی میں حکومت تھی تو اس کے مقابلے میں تھوڑی مشکلات ہیں ہمیں کے پی میں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے کے پی حکومت؟ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں۔ وہ ایک ہمارے ایک کہاوت ٹائپ ہے، یا آپ جو بھی اس کو کہہ لے، کہ جو آسمان کی بلا ہوتی ہے نا، آسمان سے جو بلائیں، جو تکلیفات اور جو عذاب نازل ہوتے ہیں یا جو مصیبتیں نازل ہوتی ہے، تو اس کو آسمان والا ہی رد کر سکتا ہے۔ یہ جو کرونا کی جو یہ وبا ہے، آپ اوورال جو دنیا پہ اس کا ایفیکٹ آیا ہے، تو یہ جو ہے اسی وجہ سے سارا جو ہمارا جو معاشی حالات ہے، معاشی حالات کافی خراب ہے اور مشکلات ہے بہت زیادہ۔ تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، سبسڈیز بھی دے رہی ہے، تو مطلب یہ جو حل ہے اس کا، یہ مشکل نظر آ رہا ہے اس کا کوئی حل نکل جائے۔ تو یہ جو مہنگائی ہو گئی ہے فہیم صاحب، اس مہنگائی کے لیے عوام تو بہت پریشان ہے، یقیناً آپ کو بھی لوگ ملتے ہوں گے، مہنگائی کا ذکر کرتے ہوں گے آپ سے۔ جی کافی ہم لوگوں کا سامنا نہیں کر پا رہے، تو کافی مشکلات ہیں، مہنگائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو تو انٹرنیشنل لیول پہ جو مہنگائی ہو گئی ہے، دوسرا یہ کہ جو مافیاز موجود ہے ہر جگہ پہ۔ میرا 2015 سے پریکٹیکل جو ہے نا پالیٹکس میں ہوں، تو آپ یقین جانے نا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو سرکاری ڈپارٹمنٹس جو ہے نا اس میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے پرائیویٹ یونین ٹائپ آرگنائزیشن ہے، دیکھیں ملکوں میں یونینز بنتی ہیں ملکوں کو چلانے کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے فلاح کے لیے۔ تو پاکستان میں الٹا، چائنا کو 40 یونین چلاتا ہے، 40 یونینز ہیں وہاں پہ، جاپان میں 4 یونینز ہیں، اور یہاں پہ پاکستان میں بے شمار یونینز ہیں جو ڈپارٹمنٹس کے اپنی یونینز ہوتے ہیں۔ وابڈان یونین ہو گیا، ایس این جی پی ایل یونین ہو گیا، لیبر یونین ہو گیا، پھر ٹرانسپورٹ یونین ہو گیا۔ تو انہوں نے بھی کافی مشکلات کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے نا ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن نہیں سوچتا ہے، یہ بات وہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم مل کے ایک قوم آگے بڑھیں۔ ہر بندہ جو ہے، ہر یونین جو ہے، اب وابڈا کا یونین ہے تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ حکومت کو مشکلات ہے کیا ہے، بس وہ ان کے لیے سٹرائک پہ جائیں گے، ہڑتالیں کریں گے کہ ہمیں ہمارا یہ حق دو، حالانکہ اس کا حق یہ بنتا نہیں تو ہوگا، لیکن کہیں گے سٹرائک پہ جائیں گے، کلام کوئی کام چھوڑ دیں گے، کام پہ نہیں جائیں گے، اور کہتے ہیں ہر ایک کہنے کا میرا یہ ہے کہ نفسی ٹائپ ہے، ہر ایک بندہ اپنے فائدے کے لیے لڑ رہا ہے اس پاکستان میں، ایز اے ہول کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ آپ نے اگر یورپ میں دیکھا ہوگا تو امریکہ کے 48 ہے، پتہ نہیں کتنے سٹیٹ ہے، یورپ کے بھی اتنے شاید ہوں گے سٹیٹس، وہ اتنے زیادہ سٹیٹس آپس میں مل کے رہ رہے ہیں، ان کی اکانومی ایک ہے، ٹھیک ہے، ان کی کرنسی ایک ہے، ان کا جو پروسیجر ہے تقریباً فیڈرل لیول پہ وہ کامن ہے، وہ ساتھ میں 48 ممالک ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ لیکن آپ یقین کریں نا کہ ہمارے جو پاکستان میں فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں یا ہمارے جو کے پی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، آپ دیکھیں نا ان میں آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، انٹریکشن نہیں ہے، ڈیڈ لاکس بنی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو کہوں گا کہ اگر ہم کوئی سی این ڈبلیو کا کوئی ایک بندہ روڈ بناتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ روڈ بن جائے گا، لیکن اس میں جو گیس کا لائن بچھانا ہے یا ٹیلی فون کا لائن بچھانا ہے یا نلکے کا کوئی واٹر سپلائی لائن بچھانی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں بچھائیں گے تب تک،
جب تک جب روڈ بن جائے گا پھر یہ آئیں گے اور کہیں گے ہم نے یہاں پہ پائپ لگانا ہے, ہم نے یہاں پہ تار گزارنی ہے. تو یہ جو ہے ہر ایک بندہ مطلب ہر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک اپنے آپ کو الگ سا انٹیٹی انہوں نے ڈیپینڈ کیا ہوا کہ یہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ اپنے طور پہ اپنے آپ کو پاکستان ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ ہم تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. حالانکہ ایسا ہے نہیں, اور یہ چیزیں اتنی مشکل بھی نہیں ہے, راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اگر لگایا جائے, ٹھیک ہے, تو یہ بہت مشکلیں مطلب اس سے آسان ہو جائیں گی. اور ہر ایک بندہ اگر یہ سوچے کہ کون سے والے پروسیجر میں یا کون سے طریقہ کار میں عوام کی مطلب بھلائی ہے, کس چیز میں عوام کو فائدہ ہوگا. یہ فہیم صاحب یہ بتائیں کہ جب لوگ آپ کو ملتے ہیں اور مہنگائی کی شکایت اور شکوے کرتے ہیں, ظاہر ہے آپ لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں, تو پھر آپ ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ سچ بتاؤں, اگر آپ کو میں صحیح بتاؤں, ایک تو ہم یہ ریزن دیتے ہیں نا کہ یہ جو انٹرنیشنل ریسیشن آئی ہوئی ہے, پوری دنیا میں مہنگائی کی ہے ایک لہر ہے, اس سے تو ہم یہ بات کہتے ہیں. دوسرا اتنا مطلب جو ہے اس کا کوئی اور ریزن یا اس کو ڈیفینڈ ہم نہیں کر سکتے ہیں. جی اچھا, اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, تو کیا اس حوالے سے آپ نے چیف منسٹر محمود خان صاحب سے بات کی ہے کہ بھئی لوگ مہنگائی کا شکوہ شکایت کرتے ہیں تو اس پہ کوئی پالیسی ایسی بنائی جائے کہ صوبے میں لوگوں کو کچھ ریلیف ملے؟ کافی. آپ اچھا ایک بات بتاؤں مجھے, میں آپ کو, میرے پاس تو ایک حلقہ ہے, اس کے پاس تو 135 MPAs ہیں. وہ جتنے لوگ مجھے کہتے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ ان کو کہتے ہیں. اور ابھی ہمارا ریسنٹلی 7 نومبر کو جلسہ بھی ہوا تھا, تو ہم نے کیا کہا کہ ہمارے جو فنڈز ہے ڈیولپمنٹ, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو یا اس طرح کوئی مسائل ہو, مصیبت میں ہو لوگ, تو وہ سڑکیں اور یہ چیزیں کیا کریں گے. تو ہم نے کہا جو ہمارا سینیٹیشن کا فنڈ ہے یا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے تو آپ اس کو ڈائیورٹ کر دیں سبسڈی میں. تو یہ آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا, مجھے یاد بھی آ گیا. تو جو کے پی گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے, اگلا کمنگ جو ہمارا بجٹ ہے ابھی جو آ رہا ہے یا اس سے پہلے کا جو ہے, تو وہ جو ایڈوانس میں ہم کر رہے ہیں وہ جو کھانے پینے کی جو ضروری اشیاء ہے وہ سارا بجٹ اپنا ہر MPA جو ہے وہ ہینڈ اوور کر رہا ہے یا وہ اس سے دستبردار ہو رہا ہے. اور CM صاحب کو کہا ہوا ہے کہ آپ اس کو شیخ خردونوش جو مطلب لوگوں کے مسائل ہے, جو لوور طبقہ ہے ہمارا, تو اس میں سے ہم اس کو اپنا فنڈ وہ کر رہے ہیں, اس سے مطلب ان کو ہمارا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس کو سبسڈی میں لگا رہے ہیں ہم. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو فہیم خان صاحب سے پھر دوبارہ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں PTI کے رہنما اور KP اسمبلی کے ممبر صوبائی اسمبلی فہیم احمد خان صاحب. فہیم صاحب, آپ صوبے کی جو اسمبلی ہے اس کے ٹرانسپورٹ کمیٹی کے بھی ممبر ہیں, تو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیا مسائل درپیش ہیں KP کے عوام کو؟ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے تو آپ کرایوں کی بات کر رہے ہیں. یہ جو شہر کے اندر جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے جس میں میٹرو بھی شامل ہے, دوسری بھی شامل ہے. ابھی آپ ابھی پشاور میں نہیں آئے. ابھی جو ہماری میٹرو ہے, یہ جو فیڈر روٹ ہے نا ضلع کے, ہمارے ضلع پشاور کے جو اینڈ پوائنٹس ہے, ایک اینڈ پوائنٹ ادھر سے 4 کی طرف لگتا ہے. ہمارا جو فیڈر روٹ ہے وہ کوٹ روڈ پہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے, وہ 4 روڈ پہ بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا, ورسک روڈ پہ. اور باڑا فیڈر روٹ جو ہے میرا حلقہ جہاں پہ آتا ہے, تقریباً 1.5 ہفتے میں ہم وہاں پہ اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہے. اور یہ رش کا مسئلہ جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ جو جس طرح لاہور کے ارد گرد رنگ روڈ بھی بنے ہوئے ہیں, جو افغانستان کراچی سے جو ہمارے پاس بڑے ٹریلر آ رہے ہیں نا, ان کی وجہ سے تھوڑا پرابلم ہے. اس کو ہم نے ہزاخیل کی جگہ پہ جو فرنٹیئر روڈ ہے اس کے تھرو ہم نے ڈنڈی کوتل روڈ سے, مطلب خیبر جو روڈ ہے اس کے ساتھ وہ ٹریلے ادھر سے جائیں گے. اچھا, جو ٹریلے افغانستان سے آتے ہیں ہمارے پشاور
رنگ روڈ پہ، ان کے لیے ابھی ڈیٹور روڈ پہ کام سٹارٹ ہے، ابھی تقریباً 2 مہینے ہو گئے. اس میں ایک سٹے تھا ایک گھر کا، اس کا مسئلہ تھا، وہ 2 مہینے پہلے ختم ہو گئے اور تیزی سے کام اس پہ رہے. اچھا، حیات آباد سے اگر لوگ کوئی خیبر ایجنسی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پھر ابھی یہ رنگ روڈ استعمال نہیں کریں گے، یہ جو ڈیٹور روڈ ہے یہ استعمال کریں گے. دوسرا جو ہمارے کینال سے جتنے بھی یہ پشاور اپلفٹ میں انٹرنل روڈز اور اس میں یہ 2-3 بڑے اے ڈی پیز تھے ہمارے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام. تو ہمارا جو اپلفٹ کا پروگرام ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا، جو جتنے بھی ہمارے نہر آتے ہیں پشاور میں، ٹھیک ہے، ان کی ریماڈلنگ اور ان کے سڑک بن رہے ہیں تاکہ جو ہمارا مین پشاور ہے جو کوہاٹ روڈ ہے جو جہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے تو ادھر سے جو متنوں کی طرف لوگ جاتے ہیں، بادر کلے، بازی خیل، شاہ خیل، تو یہ رش ادھر سے کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تیسرا آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا رنگ روڈ کا چارسدہ کو جو لنک کرتا ہے، چارسدہ روڈ کو جو لنک کرتا ہے، چارسدہ روڈ سے جو آپ نے دیکھا ہے ورسک روڈ کو لنک کرتا ہے، ورسک روڈ سے آگے یہ پھر پورے پشاور کے ارد گرد ایک رنگ روڈ، ایک رنگ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے یہ تو فیوچر پلاننگ کے لیے ہے کہ مطلب وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ، آبادی بڑھنے کے ساتھ گاڑیاں زیادہ ہوتی جاتی ہے اور رش زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور بی آر ٹی جو ہے، بی آر ٹی کو یہ لوگ مطلب آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، ان کے مطلب جو ہے سٹاف بن رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو اسپیشل بی آر ٹی روٹ ہے اس کے علاوہ فیڈر روٹ پہ بھی ہماری گاڑیاں چل پڑی ہیں. فہیم صاحب، یہ بی آر ٹی بی میں کرپشن کے حوالے سے بڑا کہا جا رہا ہے کہ پشاور میٹرو میں کرپشن بڑی ہوئی ہے، اپوزیشن کرپشن کے بہت الزامات لگاتی ہے بی آر ٹی میں. جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے اور مجھے بھی پتہ نہیں ہے. بی آر ٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے مطلب یہ جو ہے انکمپلیٹ فیز میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں انکوائری کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ پھر نیب میں بھی جا سکتے ہیں، جتنے ہمارے جو ہے احتساب کے ادارے ان سب میں جا سکتے ہیں. اگر ہوگی تو میں تو ان کو بچانے کی کوشش نہیں کروں گا. جس دن مجھے پتہ چلے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا، جب سالڈ کچھ مجھے ملے گا. ٹورزم میں کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان بھی بہت کہتے ہیں کہ ٹورزم جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہونا چاہیے، یہاں بہت اچھے علاقے ہیں. آپ کی حکومت ٹورزم کے حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ اچھا، ٹورزم کے حوالے سے تو یہ جو سب سے پہلے ہمارا جو موٹر وے بن رہا ہے نا، سوات کا ابھی بن گئے، ابھی پیر کی طرف یہ لوگ بنا رہے ہیں. ایک ادھر کی کالام کی طرف جاتا ہے ایک موٹر وے، اس پہ بھی مطلب کام شروع ہے. دوسرے نئے علاقے تقریباً جب عاطف خان ان کے منسٹر تھے تو کوئی مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے لیکن بہت زیادہ علاقے انہوں نے کوئی ایکسپلور کیے تھے ٹورزم کے، ان کے لیے روڈز اور یہ چیزیں، اس پہ اسپیشل کام ہو رہا ہے ٹورزم پہ. اچھا، یہ بتائیں کہ طالبان جو افغانستان میں آئے ہیں اس کی وجہ سے پشاور شہر میں کوئی مشکلات یا کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس پشاور شہر میں بالکل تبدیلی نہیں محسوس کر رہے، بلکہ امن ہو گیا ہے. تھوڑا بہت جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے جو چھوٹی موٹی وہ جو موبائل سنیچنگ ہے وہ اگر ہے تو ہے، ورنہ ایسے حالات نہیں ہے. وہ انسرٹینٹی جو ہوا کرتی تھی کہ بندہ گھر سے نکل جاتا تھا تو گھر والے کہتے تھے پتہ نہیں یہ زندہ بھی آئے گا یا نہیں، وہ حالات بالکل ختم ہو گئے. اور جو ہے نا ہمارا جو، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ہماری جو مطلب گاڑیاں رکی ہوئی تھی، ہمارا جو صوبے کا جو کارخانے ہیں نا، فیکٹریز ہے، اس کا دار و مدار افغانستان پہ تھا. کیونکہ باقی جو ملک ہے نا، باقی ملک کو جو قبضہ ہے وہ پنجاب کی انڈسٹری کا ہے، ٹھیک ہے، اور سندھ وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ہماری جو کے بی کی انڈسٹری تھی زیادہ تر پشاور کی اور ان علاقوں کی نمازی کی، تو یہ افغانستان پہ ڈیپینڈنٹ تھی. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اسپیکر صاحب بھی افغانستان گئے تھے اور ان کو کچھ صحیح طریقے سے ویلکم نہیں کیا گیا، وہاں پہ ان کو ریسیو بھی نہیں کیا گیا اور چھوڑا بھی نہیں. تو وہ اس سلسلے میں جا رہے تھے کہ ہم یہ جو بارڈر کا مینجمنٹ سسٹم ہے کسٹم وہ کام کا، تو یہ 24 گھنٹے کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے ساتھ ہماری تجارت بڑھی. پر ان کی طرف سے جب وہاں پہ اس کی حکومت تھی، جس سے پہلی حکومت تھی، تو ان کی طرف سے سچ سگنل نہیں تھے، پازیٹیو سگنل نہیں تھے. تو البتہ طالبان کے آنے سے، مطلب ان کی حکومت کے آنے سے امن آیا ہے، بے امنی ختم ہو گئی ہے.
ان کے آنے سے جو رشوت بارڈر پہ کسٹم حکام اس طرف لیتے تھے افغانستان کی طرف وہ ختم ہو گئی ہے، میرے دوست مجھے بتاتے ہوتے. اور وہاں پہ مہینے مہینے گاڑیاں کھڑی رہتی تھی، سامان خراب ہو جاتا تھا، سبزی وغیرہ. اب وہ چیز نہیں رہی ہے، دن کو مطلب گاڑیاں چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، گھنٹوں میں واپس آ کر. اچھا یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی طرف جو کسٹم حکام ہے ان کی بھی کوئی شکایت ہے کرپشن کی، کہ وہاں بھی کوئی کرپشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں تو یہ آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ کرپشن تو بالکل نہیں ہو رہی ہے. انسان ہے نا، ہاتھ کی انگلیاں ہیں وہ بھی برابر نہیں ہوتی. لیکن میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کو جس وزیر کا بھی پتہ لگتا ہے نا کہ وہ کرپشن کرتا ہے اس کو ہٹاتا ہے، جس افسر کا اس کو ثبوت ملتے ہیں اس کو ہٹاتا ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرف تو کھلے عام رشوت کی افغانستان کی طرف جو مطلب ان کی الیکٹڈ حکومت تھی، ٹھیک ہے، اس طرف اگر ہوتی ہے تو چھپ چھپا کے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی تو رسیدیں نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر وہ آ جاتا ہے، اس کا پتہ لگ جاتا ہے، یہ پازیٹیو چیز آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی دیکھیں کہ اگر کوئی پکڑا رشوت یا مطلب کرپشن کرتے ہوئے تو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ. جی اچھا، پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو گھر بنا کے بھی دیں گے، نوکریاں بھی دیں گی، تو کیا کے پی میں کوئی گھر بنائے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے، بے گھر لوگوں کے لیے؟ جی جی جی، یہ ہمارا جو چمکنی سائڈ ہے نا، اس پہ کوئی ہزاروں ایکڑ کی زمین پہ یہ چیز شروع ہے. پی ایچ اے جو پختونخوا ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، ہمارے منسٹر صاحب ہے ڈاکٹر امجد صاحب، وہ کافی مطلب اس میں کام کر رہے ہیں. اس کا تو میں خیر اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، اس کا مجھے زیادہ تر علم نہیں ہے. اچھا، تو نوکریوں کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں کے پی حکومت؟ پرائم منسٹر نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو نوکریاں بھی دیں گے. پتہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی لوگ یا تو عمران خان کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا یہ میڈیا والے اس کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے سرکاری نوکریوں کا نہیں کہا تھا کہ میں لوگوں کو سرکاری نوکریاں دوں. انہوں نے جاب کریشن کی بات کی تھی کہ مطلب ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے ملک کے، ٹھیک ہے، اور ٹورزم کو بڑھائیں گے. دیکھیں میں آپ کو سمپل سی ایک بات کہتا ہوں، انڈیا کی جو زیادہ تر مین ملک جو چل رہے ہیں ان کا مین سورس آف انکم جو ہے وہ فلم انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے. دبئی کا جو تھا پہلے جو تھا کروڈ آئل تھا اور پھر ٹورزم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. سعودی عرب کا جو ہے حجاج کرام ہے، پہلے نمبر پہ تو کروڈ آئل ہے، پھر حجاج کرام. تو عمران خان جو کہہ رہا تھا کہ مطلب یہاں پہ نوکریاں کریٹ ہوں گی، اور یہ وہ کاروبار کے بارے میں بول رہا تھا کہ ہم ٹورزم کو ڈیولپ کریں گے، یہاں پہ مطلب ہم فیکٹریاں سبسڈی دیں گے ان کو، کارخانہ داروں کو، تو ایکسپورٹ بڑھے گا. پھر یہاں پہ مطلب اسکل لیبر کی ضرورت ہوگی. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سرکاری نوکریاں دوں. اچھا، اب آپ کا جو پلان ہے، آپ کیا اگلے 2 سال میں کیا کرنا چاہتے ہیں کے پی میں؟ ابھی تو میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ مشکل ہے، پارٹی کے لیے حالات بہت مشکل ہے، حکومت کے لیے حالات بہت مشکل ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ ہم نے پیدا نہیں کیے یہ حالات، ٹھیک ہے نا. جو بم بچھائے گئے تھے نون لیگ کی حکومت میں، معاشی جو بم تھے کہ مطلب قرضے پہ قرضے لے کے، قرضے پہ قرضہ لے کے، قرضے پہ قرضہ لے کے، ٹھیک ہے، مطلب حالات مشکل ہے. تو اگلے 2 سالوں میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، تو یہ جو لہر ہے مہنگائی کی، جو ڈیمانڈ بڑھ گئی سے مطلب ایئر لائنز کھل گئی ہیں، ملک کھل گئے ہیں، تو SOPs میں نرمی آ گئی ہے. پہلے تو مطلب یہ انٹرنیشنل ٹریولنگ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. تو اب جب وہ لہر جب تک ختم ہوگی تو اس میں ڈیولپمنٹ جو ہمارے پیسے ہیں سارے ہم سبسڈی میں دیں گے انشاءاللہ. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو فہیم احمد خان صاحب سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما اور ممبر کے پی اسمبلی فہیم احمد خان صاحب موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ اپنی حکومت کی کارکردگی ہمیں بتا رہے ہیں. فہیم صاحب, آپ یہ بتائیں کہ کیا اگلے الیکشن جیتنے کے لیے اگلے 2 سالوں میں کوئی ایسے اقدامات آپ کر پائیں گے کہ عوام تیسری بار بھی جو ہے وہ آپ کو منتخب کرے, ورنہ کے پی میں تو دوسری بار بھی نہیں کرتے لوگ؟ انشاءاللہ دیکھیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ورک پہ ووٹ دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب تک دیکھیں انسان کا ضمیر مطمئن نہیں کریں گے آپ کا, یہ جو اس کے سر میں مطلب جو دماغ ہے, ان کو جب انسرٹینٹی رہے گی نا تو یہ ووٹ نہیں دیتا ہے, ٹھیک ہے. انسان کو کیا انسرٹینٹیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو انسرٹینٹی ہوتی ہے گھر کی کہ اس کا ایک چھت ہو, ٹھیک ہے. دوسری انسرٹینٹی اس کو ہوتی ہے بچوں کی تعلیم کی, ٹھیک ہے. تیسری انسرٹینٹی مطلب سب سے پہلے جو انسرٹینٹی ہوتی ہے اس کی نوکری کی ہوتی ہے, وہ ایک اس کی صحت کی ہوتی ہے کہ مطلب ایک میں لوور طبقے کی بات کر رہا ہوں جی, جو احساس پروگرام کے اندر جو آتے ہیں. ایک انسرٹینٹی ان کو یہ ہوتی ہے کہ ان کا مطلب اچانک اگر بیمار ہو گیا ایک دیہڑی دار بندہ, ایک مزدور بندہ, تو وہ اچانک اگر اس کو حادثہ پیش آ گیا, بڑا آپریشن اس کا دل کا یا ہارٹ اٹیک آ گیا, تو وہ اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں, اس کا کیا ہوگا, ٹھیک. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا انسرٹینٹی پہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں ایک انسرٹینٹی تو پوری کے پی کے امیر اور غریب کی ہم نے دور کر دی ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے دور کر دی ہے ہماری کوششوں سے کہ اگر اس کا مطلب صحت خراب ہو یا اس کی صحت پہ کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کے پاس صحت کارڈ ہے, ٹھیک ہے, اس میں 10 لاکھ روپے تک وہ اپنا علاج کرا سکتے. ایجوکیشن میں ہماری ایجوکیشن ایمرجنسی, ہم آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کارڈ متعارف کرا رہے ہیں, جس میں یہ جو لوگ احساس پروگرام کے نیچے آ رہے ہیں وہ اگر تعلیم, اعلیٰ تعلیم کسی بھی مطلب جس طرح آپ کسی بھی کوئی بھی ہاسپٹل میں آپ پاکستان کا اس میں علاج کرا سکتے, اسی طرح اس کارڈ کے ذریعے, ایجوکیشن کارڈ کے ذریعے آپ کہیں پہ بھی آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے, کسی بھی ہائی فائی یونیورسٹی میں آپ ایجوکیشن حاصل کرتے. تیسرا ٹائپ کا کارڈ ہے, تو وہ بھی جو ہے نا آپ کوئی کارڈ مطلب ایک دے رہے ہیں, وہ حکومت ابھی دے رہی ہے کہ جو مین اشیاء ہے خورد و نوش کی, اس پہ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں. اور جہاں سے میری ایک آپ سے رابطہ منقطع ہوا تھا وہ یوٹیلیٹی سٹور کا, یوٹیلیٹی سٹور کے ڈیٹا کو اور یوٹیلیٹی سٹور کے ڈیٹا کو مطلب آن لائن ڈیٹا فراہم کر رہے ہیں احساس کے تھرو. جو بندہ احساس پروگرام میں ہوگا وہ سبسڈائز اشیاء لے سکے گا, وہ جو کرپشن تھی اس میں جو مافیا انوالو تھا وہ اس کا کلا کما ہو جائے گا. مطلب وہ اب یہ چیزیں ہم کمپیوٹرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ پروگرام ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے اقدامات بتائے ہیں کرپشن کو روکنے کے لیے, ایسے اگر اقدامات ہوتے رہے تو کب تک کے پی سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا؟ آپ ایسے کوشچن کرتے ہیں, کرپشن کا خاتمہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کرپشن کم ہو سکتی ہے اور ختم کرنے کے لیے ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا ہوگا. میں ہر میٹنگ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سارے ڈپارٹمنٹ کو, اور اس میں پتہ ہے ہمارا ایک بڑا ڈیٹا بیس بن ہے, آئی ٹی ہمارے منسٹری ہے جو کہ عمران بندش منسٹر صاحب کے پاس تھی, اس میں سب ڈپارٹمنٹ کو ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. یہ آپ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کے پی میں کیا پروگرام کر رہے ہیں, کیا منصوبے ہیں آپ کے پاس؟ لڑکیوں کے لیے انہوں نے وظیفے میرے خیال سے مقرر کیے لڑکے سے زیادہ. اگر وہ مطلب پوزیشن ہولڈر ہے یا وہ ہے, اس کو وظیفہ باقاعدہ دیتے ہیں لڑکیوں کو. تو اس کے علاوہ بھی اور کوئی نئے اسکول یا کالج بھی بنا رہے ہیں آپ کے پی میں؟ اس میں ایسا ہے نا, اس میں ایسا ہے کہ جہاں پہ ہم نے کوئی ایک لمٹ رکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ کوئی 10 کلومیٹر میں یا کوئی ڈسٹنس, مجھے ابھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے, کہ اس میں جہاں پہ اسکول نہ ہو تو وہاں پہ ادھر لوکل کمیونٹی میں ہم نے بندے ہائر کیے ہوئے جو ایجوکیٹڈ ہو, تو وہ اپنے گھروں میں, جس کو آپ کمیونٹی اسکول کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو کمیونٹی اسکول بھی ہے جس کا مطلب آپ کو ڈیٹا ویب سائٹ پہ مل جائے گا, وہ بھی لگے ہوئے ہیں. اور لڑکیوں کو جو ہے مطلب ان کو وظیفے بھی دیے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے کوئی اربوں میں ٹینڈر کیا ہے
اسکولوں کے فرنیچر کی جو کمی ہے وہ ہم نے پوری کر دی ہے. پوری تو نہیں ہوئی ہے لیکن آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. ایجوکیشن میں کافی پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ اگلے الیکشن جو ہیں وہ الیکٹرانک مشین کے ذریعے ہوں, تو کیا کے پی کے عوام جو ہیں وہ سمجھ سکیں گے کہ یہ ووٹ کیسے ڈالا جاتا ہے اور کیسے, کیونکہ وہاں دور دراز علاقے بھی ہیں اور دیہی ایریا بھی ہیں, تو وہ یہ آپ کے خیال میں یہ سسٹم چل پائے گا وہاں؟ آنیسٹلی اگر میں آپ کو بتا دوں نا, اگر ہم روایتی باتوں سے ہٹ کر اگر بات کریں نا, آپ پاکستان کے کسی بھی دور دراز علاقے میں چلے جائیں, ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے کہ نہیں ہے؟ جی. اسمارٹ فون استعمال کرنا آج کل 5 سال کا بچہ بھی جانتا ہے, آپ کو پتا ہو. جی. تو یہ تو ویسے لیم ایکسکیوزز ہے کہ کوئی ایلفی ڈال دے گا, یہ کر دے گا, وہ تو بندہ مر جاتا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے میں 5 سیکنڈ کے بعد زندہ ہوں گا یا مر جاؤں گا. تو یہ وہ جو ہے نا لیم ایکسکیوزز اور عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. آج کل کے دور میں آپ ہر کوئی اسمارٹ فون, اور اسمارٹ فون زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے جو الیکٹرانک مشین. ہاں اس میں ایک چیز کی میں جو مجھے ڈر ہے اس میں, یہ اگر پولنگ ایجنٹ ملا ہو اور ریٹرننگ افسر ملا ہو نا, تو اس میں پھر کرپشن, اس میں پھر داندھی ہو. تو اس کو روکنے کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے؟ اس کو روکنے کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے. پولنگ ایجنٹ آپ کا اعتباری ہو, اس پہ آپ کا اعتماد ہو, ٹھیک ہے جی, صرف پولنگ ایجنٹ. تو وہ ریٹرننگ افسر اگر کچھ گڑبڑ کرے گا تو وہ ہمیں انفارم کرے گا. مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ کے پی میں بہت کرپشن ہے اور پہلے سے زیادہ کرپشن بڑھ گئی ہے, کیا یہ درست ہے؟ میں یہ ان کو کہ اگر کرپشن ہو رہی ہے تو اینٹی کرپشن ہے, آپ بل لائیں, آپ کوشچن لے آئے اسمبلی میں, آپ نیوز میں جائیں, نشاندہی کریں. اچھا ان کو ہم اسمبلی میں بھی کہتے ہیں, بات سنیں جی, ان کو ہم اسمبلی میں بھی کہتے ہیں کہ کرپشن کی نشاندہی کریں ہم, آپ کریں, ہم ایکشن لیں. تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں بہت تنقید کرتے ہیں اور کے پی حکومت کی کارکردگی کو مایوس کن قرار دیتے ہیں. یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ پچھلا دور حکومت اور آج کے مطلب ابھی جو چل رہا ہے کافی فرق ہے, اس میں کافی نہیں. یہ میں نے آپ کو وجہ بھی بتا دی ہے کہ جو کرونا کا امپیکٹ ہے. دیکھیں شادی ہال بند تھے, سب کچھ بند تھا, سارے بزنس ایکٹیویٹیز پوری دنیا میں یہ ایک لہر آئی تھی, اور اس وجہ سے جو ہمارا مطلب یہ ہماری جو حکومت ہے وہ مطلب اس وجہ سے کوئی اچھی اس طرح نہیں تھی جو پچھلی خٹک صاحب کی حکومت تھی, پرویز خٹک صاحب. اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ جو کے پی میں ضمنی الیکشن ہوئے وہاں سے مسلم لیگ نون جیت گئی ہے؟ اگر اتنی اچھی کے پی میں آپ کی کارکردگی ہے تو نون لیگ نے وہاں سے سیٹ کیسے نکال لی ہے؟ وہ تو ایک سیٹ کی بات آپ کر رہے ہیں نوشہرہ کی. جی, وہ تو 2 بھائیوں کا آپس میں جھگڑا تھا, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ فلانے کی لڑائی میں خیر ہو گئی, تو نون لیگ کی لڑائی میں خیر ہو گئی. تو اب آپ اگلے الیکشن میں لگتا ہے آپ کو کہ پھر آپ بھاری اکثریت سے کے پی میں جیتیں گے؟ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کی. ہم انشاءاللہ دوبارہ حکومت کریں گے انشاءاللہ. تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ محمود خان سے ناراض ہیں, وہ کہتے ہیں محمود خان کو اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے بطور وزیر اعلیٰ جو پرویز خٹک صاحب نے دکھائی تھی, کیا یہ درست ہے؟ ہاں یہ کہنے کو مل رہا ہے, سننے کو مل رہا ہے, پر میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ بظاہر جو ہے نا محمود خان کی کارکردگی کو آپ نہیں کہہ سکتے اس کی وجہ سے. جو ہے نا جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, یہ کرونا کا جو بین الاقوامی مطلب انٹرنیشنل جو پینڈیمک تھا شاید اس وجہ سے ہو. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اب جو بہت شارٹ ٹائم ہے, آپ کے پاس 2 سال ہیں باقی, اس 2 سال میں مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے اور پھر کرپشن ہے, یہ بڑے ایشوز ہیں ہر صوبے کے اور کے پی میں بھی بہت زیادہ ہیں. ان کو آپ حل کر پائیں گے اس 2 سال میں؟ دیکھیے انسان کے ہاتھ میں جو ہے نیت ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے پارٹی کے کچھ لوگ بھی کر رہے ہیں, کہتے ہوتے ہیں نا, آپ میری سپیچز دیکھیں, میں نے جب الیکشن لڑ رہا تھا میں نے کبھی ان لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا, میں وہ کر کے دکھاؤں گا, میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا. میں نے ان کو کہا تھا کہ میں اپنی کوشش کروں گا ایمانداری کے ساتھ, اور نیت انشاءاللہ میری ٹھیک ہوگی, آپ لوگوں کے فنڈ نہیں کھاؤں گا,
اور آپ لوگوں کا فن غلط استعمال نہیں کروں گا، آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، اور مظلوم کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. تو انسان کے جو ہاتھ میں ہے نا وہ نیت ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہونی چاہیے، اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے، نیت ہے ہماری. کسی پولیٹیشین میں نے جو جتنے بھی نوٹ کیے نا، جو کسی بھی پارٹی کے ہو، نون کے ہو، NP کے ہو، مطلب جو میرا تجربہ ہے 2015 یا 2015 سے پریکٹیکل سیاست کا، تو آپ جتنے بھی پولیٹیشینز کو دیکھ لینا جی تو یہ ان میں سے ایسے کوئی کم ہی ہوں گے جو عوام کی بھلائی نہیں چاہتے ہوں گے. ان میں سے 99.9% لوگ چاہتے کہ چیزیں ٹھیک ہوں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ہمارا کولونیل سسٹم ہے انگریزوں کا، تاج برطانیہ کا، ٹھیک ہے، تو ان سے مطلب اس کو چینج کرنے کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتی ہے. بیوروکریسی جو ہماری ہے اس کو کس طرح ٹھیک کرنی ہے، اور یہ ڈپارٹمنٹل انڈکشن کس طرح کرنا ہے. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. لیکن اوورال میں پولیٹیشین کو اگر آپ دیکھ لینا، کوئی ایک سپاہی بھی اس کو گریوان سے پکڑ سکتا ہے. اس کا احتساب کرنے کے لیے ہمارے پاس امتحان اس کا ہوتا ہے جو کہ الیکشن ہوتا ہے، جو اس میں عوام اس کو مطلب پھر ریجیکٹ کر دیتے. تو اوورال پولیٹیشین جو ہے وہ کبھی عوام کی مطلب برائی نہیں چاہتے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ 2 خاندانوں نے لوٹا ہے، زرداری خاندان اور نواز شریف خاندان، جس کی وجہ سے یہ آج مہنگائی اور غربت ہے. تو اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ اگر یہ لوگ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں پھر آپ کو کہتا ہوں نا، مجھے بڑے قریب سے میں نے ساری چیزیں دیکھی ہے، ڈپارٹمنٹ اور پالیٹکس اور مطلب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ. میں نے یہ نوٹ کیا ہے نا، افسر چاہے جتنا بھی کرپٹ ہو، بیوروکریٹ جتنا بھی کرپٹ ہو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ MP MLA نہ ملے، منسٹر نہ ملے، پرائم منسٹر نہ ملے، صدر نہ ملے، ان کے ساتھ اس کی صلاح ایک نہ ہو تو وہ کرپشن نہیں کر سکتا. تو یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کیسے کارروائی کی جائے تاکہ یہ جو سرکاری کرپٹ ملازمین ہیں ان کرپشن کرنے سے تھوڑے سے خوف زدہ ہوں؟ کیا کیا جائے ان کے لیے؟ میں کہتا ہوں ان لوگوں کا، کرپٹ آدمی کا احتساب ایک ایماندار بندہ کر سکتا ہے. دیکھیں نا، اگر میں کوئی کرپشن کر رہا ہوں نا تو میں دوسرے کو نہیں کہہ سکتا، میرا دل میں ڈر لگا رہے گا کہ اس کو کس طرح مطلب میں پکڑوں. یہی صورتحال ہے کہ ہم کرپشن پہ قابو پانے میں ناکام ہو رہے ہیں. آپ چیئرمین نیب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں جسٹس جاوید اقبال کی؟ اس کی کارکردگی سے میں مطمئن ہوں، لیکن جو طریقہ کار ہے نا اس کو بدلے. جب ہم بدلیں گے کرپشن کا تو یہ اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے. عدالت چھوڑ دیتی ہے، اس کی کارکردگی سے تقریباً سیٹسفائی ہوں میں. بہت ادھر آپ کو میں ایسے کیسز آپ کو ملیں گے نا آپ کو گورنمنٹ میں، ڈپارٹمنٹس میں، کہ یہاں سے ہم نے 729 پولیس والوں کو نکالا تھا، ٹھیک ہے، کرپشن پہ، جو ہمارے ناصر خان درانی صاحب ہے. ایک کر کو عدالت نے سب کو بحال کر دیا. اور جو تنخواہ ان کی پیچ میں تھی، جو سسپینشن یا ڈسمیزل کے دوران تھی، وہ تنخواہ بھی کورٹ میں آرڈر کر دی ہوتے تھے. بہت شکریہ فہیم احمد خان صاحب. ناظرین، آپ نے فہیم احمد صاحب کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.